اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. یہ کیس کس طرح شروع ہوا. پی ڈی ایم کے 5 ارکان تھے اس وقت کے, وہ قومی اسمبلی کے جو 5 ارکان تھے انہوں نے اسپیکر سے درخواست کی تھی جس میں آرٹیکل 62-63 کے تحت نااہلی کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا. تو بات کریں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی ہمارے ساتھ ہیں. کنڈی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایک فیصلہ آیا کل سائفر کا, آج فیصلہ آ گیا توشہ خانہ کا. 14 سال قید, 10 سال کے لیے نااہلی اور ساتھ میں جرمانہ. کیا آپ کی اس فیصلے پہ بطور پولیٹیشین, سیاستدان, آپ کا تبصرہ کیا ہے, رائے کیا ہے, کیسا فیصلہ ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آج عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ چیئرمین کو ان کی اہلیہ کہ ان کو قید کی سزا سنائی ہے اور ساتھ ساتھ ان کو کسی بھی جو ہے وہ عہدے پہ نااہل قرار دیا گیا ہے. اتنی پہلی بات نہیں ہے, یہ ماضی میں بھی ہوا ہے. جب میر نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا تو عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان میں پہلی دفعہ کسی جو ہے وہ طاقتور شخص کو سزا بھی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں ہوئی ہیں. اور توشہ خانہ کا کیس تھا اور جو کافی عرصہ چل رہا تھا, اور یہ سب سے سامنے کلیئر تھا کہ توشہ خانہ میں جس طریقے سے انہوں نے چیزیں جمع بھی نہیں کرائی اور کوئی چیزیں جو ہے وہ انہوں نے بیچ دی, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سب کے سامنے تھی. عدالت نے فیصلہ کیا اور عدالت میں اگر فیصلہ پی ٹی آئی کو منظور نہیں ہے تو دوسرے فورم پہ جا سکتے ہیں, اس سے اوپر کے فورم پہ, اور اس پہ جو ہے اپیل کر سکتے ہیں. لہٰذا جو بھی عدالت کا فیصلہ ہے اس کو تو ماننا پڑے گا, چاہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. ہمیں بھی پی ٹی آئی میں ماضی کہتی تھی کہ یہ چیزیں عدالتیں آزاد ہیں, عدالتیں آزاد ہیں. عدالت آزاد ہے, عدالت نے فیصلہ کیا ہے اور اس کے فیصلے پہ اگر ان کو اعتراض ہے تو وہ اس سے اوپر کا فورم ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. کنڈی صاحب, کل سائفر کا جو فیصلہ آیا اس کو لے کے الیکشن سے پہلے سب یہ کہہ رہے تھے جی الیکشن سے کچھ دن پہلے فیصلہ آ جائے گا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کل ہی فیصلہ آ گیا. یہ تمام تر فیصلے آپ کے خیال میں جس کی جو اس وقت پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں وہ قانونی حق نہیں دیا گیا, حق دفاع نہیں دیا گیا, یہ اعتراضات کس حد تک, ظاہر آپ خود بھی قانون دان ہیں, کس حد تک درست ہیں ان کے اعتراضات؟ نہیں, ان کو تو موقع دیا, ان کے وکیل پیش ہو رہے تھے. اور ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں جو ان کے انٹرا پارٹی الیکشن, اس حوالے سے بھی ان کے وکیل پیش ہو رہے ہیں. ان کی وکیل کی ناکامی تھی, تیاری کر کے نہیں جاتے, ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں عدالتوں میں بھی. تو عدالتوں میں پالیٹکس نہیں ہوتی, عدالتوں میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے ٹھوس شواہد کے ساتھ جانا پڑتا ہے اور دلائل دینے پڑتے ہیں. یہ نہیں کرنا پڑتا کہ آپ جا کے وہاں پر جو ہے وہ سیاسی تقریریں کر دیں اور یہ چیزیں کریں. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے پیپلز پارٹی کو ماضی میں ریاست سے بہت سی شکایات تھیں. شیخ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چلا دیا گیا, محترمہ شہید ہو گئی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی ریاست کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی. ہم نے کبھی کسی کور کمانڈر کے گھر پہ یا آرمی چیف کے گھر پہ حملہ نہیں کیا. اگر ضیاء الحق نے جو ہے شیخ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھائی تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ جا کر جو ہے وہ آرمی چیف گھر پہ جو ہے حملہ کر دیں. ہم نے پاکستان خطے کے نعرے مارے تھے. لہٰذا یہ چیزیں جو ہے ریاست کے ساتھ آپ جو ہے وہ چیزیں آپ لڑائیاں ریاست کے ساتھ جو ہے وہ نہیں لڑ سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تو جو وکلا ہیں ان کی تیاری اچھی نہیں تھی, تو کیا ان کی نااہلی یا ان کی کمپیٹنسی ہے, یا پھر یہ فیصلے, یہ جو کیس تھے یہ بڑے جاندار تھے کہ اس میں اس طرح کے فیصلے آنے ہی تھے؟ کیسز تو بڑے مضبوط تھے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, اس حوالے سے تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو کیس تو سب کے سامنے تھے. آج یا کل جب بھی فیصلہ ہونا تھا یہ تو سب کو سامنے تھے فیصلے کے فیصلے آنے ہیں. اب یہ فیصلے آ گئے ہیں. اب ماضی میں عمران خان کہہ رہا تھا کہ بھگتے ہیں, وہ بھی بھگتے ہیں. جو انہوں نے کام کیے ہیں, جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں, اس کا تو بھگتنا تو پڑے گا نا, وہ کسی اور کو نہیں بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور فیصل صاحب, کل ایک ڈیسیجن آیا, آج ایک ڈیسیجن آیا, کل ملا کے 24 سال ہو گئی سزا, کل 10, آج 14. ایسے میں پارٹی پہ کیا امپلیکیشنز دیکھ رہے ہیں, ہونے والے الیکشنز پہ کیا اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلے بھی فیصلہ آیا تھا اور وہ کسی بھی عہدے کے لیے نااہل تھے پی ٹی آئی کے چیئرمین, اور انہوں نے پھر انٹر پارٹی الیکشن جس پہ بہت سے اعتراضات تھے انہوں نے اپنے پارٹی کا ایک اور چیئرمین جو ہے وہ منتخب کیا. یہ ماضی میں دیکھیں ایسی چیزیں ہوئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو بین کیا گیا تھا. ہمارے ایک سیاسی اور وائس ڈیسیژن ہم نے پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹری بنا کر نعیم صاحب کو خدا اس کو بخشے, اس کو ہم نے اس کا سربراہ بنایا. ایسی چیزیں ہوئی. لیکن اگر آپ پولیٹیکلی جو ہے ڈیسیجنز لیں گے, پولیٹیکلی اپنی سوچتے ہوں گے تو پھر تو چیزیں ہوں گی. اگر لاسٹ مومنٹ پہ آپ کریں گے اور چیزیں ہوں گی تو ایسی ہوں گی جیسے پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہی ہیں. اب تو عہدے کے لیے نااہل ہے, ان کو کوئی اور چیئرمین ڈھونڈنا پڑے گا پارٹی کا, اس کا انٹر پارٹی الیکشن کرا کے. نااہلی والا قانون ہے یہ لاگو نہیں ہوگا ادھر, جو نواز شریف صاحب پہ ہوا لاگو تو ہوا ہے, وہ تو نااہل ہے. اب تو وہ پارٹی کے چیئرمین نہیں رہ سکتے اور نہ وہ ممبر آف پارلیمنٹ اب ہو سکتے ہیں. تو کسی اور مدت 5 سال جو تھی جو کہ پوری ہو گئی, تو یہاں تو 10 سال کر دی گئی ہے. یہ کوئی یہاں پہ ڈفرنس کریٹ کرے گا وہ قانون سازی جس کے لیے آپ کو کہتے ہیں کہ فائدہ انہیں بھی ہوگا؟
دیکھیں 5 سال تو دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں 5 سال کے لیے نائل تھے تو ان کو فائدہ ہوگا. 10 سال کے لیے تو 5 سال کے لیے تو انہوں نے کہہ دیا قانون تھا لیکن 10 سال کا تو نہیں تھا. 10 سال مینز میرے خیال میں تو میں ٹیکنیکلی سے وہ نہیں دیکھ سکتا ہوں کہ کیا پوزیشن ہے کیونکہ میں الیکشن کمپین میں ہوں. زیادہ نہیں ہو سکتی اف آئی ریمبر کچھ یہ سارا کانسیپٹ. ہاں ایسی تھا تو 10 سال ہو گیا تو مطلب ہے کہ اس میں 5 سال اگر معاف ہوگی تو 5 سال تو پھر بھی. اچھا تو ٹھیک ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب تھینک یو سو مچ. اور